بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کابینہ چھوٹی، بڑی گاڑیاں بند، ریٹائرڈ افسران کے امارات ختم، ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہیں کم اور زیادہ سے زیادہ پینشن 5 لاکھ روپے۔ اور یہ جو 5 لاکھ پینشن کی بات کی گئی ہے یہ پرائمریلی ججز کے لیے کی گئی ہے، جو کہ 10 سے 15 لاکھ میں جن کو پینشن ملتی ہے۔ یہ وہ مین پوائنٹس ہیں اس آسٹریٹی کمیٹی کے جنہوں نے رپورٹ پرائم منسٹر کو ابھی ریسنٹلی دی، اور اس کے اوپر پرائم منسٹر نے ایک میٹنگ کر لی، اور اس میٹنگ کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ پرائم منسٹر نے ایگری کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈر سے بات کر کے تو آپ اس کی امپلیمنٹیشن کی آپ اسٹریٹجی بنائیں تاکہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ کیا شہباز شریف صاحب یہ امپلیمنٹ کر سکیں گے کہ نہیں، یہ دیکھنا ہوگا، بیکاز اس میں جو ایک بات جو شہباز شریف صاحب کی اپنے ساتھ سخت ٹکراؤ کی ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جی اس کے مطابق جو کیبنٹ کا سائز ہونا چاہیے وہ 30 ممبر کا ہونا چاہیے، 30 سے زیادہ لوگ نہیں ہونے چاہیے، اور اگر 30 سے زیادہ لوگ اسپیشل اسسٹنٹ اگر آپ نے کوئی رکھنا ہے یا کوئی اگر آپ نے منسٹر رکھنا ہے تو اس کو کوئی اس کی تنخواہ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ بات ہے جو کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو کیبنٹ کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ 85 تک پہنچ چکے ہیں، اور جس تیزی کے ساتھ ان کی کیبنٹ میں انڈکشنز ہو رہی ہیں وہ 100 کے قریب پہنچ جائیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کیا اس کے اوپر بھی عمل درآمد کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو اس رپورٹ کے جو میرے پاس ایک کاپی ہے جس کی اہم پوائنٹس میں آپ کو آج بتا دوں گا، اس کا ایک اور حصہ ہے جو کہ میں انشاءاللہ کل کا جو میرا ویلاگ ہوگا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ حصہ ہے جس میں آپ کو کچھ فیکٹس بتاؤں گا۔ تو آج کی جو میری خبر ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا آپ کو تفصیل سے پڑھ کے ذرا سنا دیتا ہوں۔ اس میں یہ ہے کہ جی ٹیکس دہندگان کا پیسہ سرکاری اخراجات سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے کفایت جاری کمیٹی کی جانب سے پیش کردہ جامعہ تجاویز پر اتفاق کرتے ہوئے کمیٹی سے کہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ان تجاویز پر عمل کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنائی جائے تاکہ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ اگر ان تجاویز پر عمل کیا گیا تو حکمران اشرافیہ، ارکان پارلیمنٹ، ججز، جرنیل، سویلین اور ملٹری افسران ٹیکس دہندگان کے پیسوں سے، مطلب اس قوم کے پیسے سے، حکومت کے پیسے سے جو سہولتیں، مراعات اور دیگر تعیشات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جائے گا۔ ان میں سے نمایاں تجاویز یہ ہیں کہ کابینہ کے حجم کو ختم کیا جائے، ارکان پارلیمنٹ کے ترقیاتی فنڈز ان کے روک دیے جائیں، سرکاری خزانے سے کسی کو بھی 5 لاکھ روپے ماہانہ سے زیادہ پینشن نہ دی جائے، سرکاری افسران کو بڑی گاڑیاں، یہ جو جن کو SUVs کہتے ہیں، جو بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں وہ نہ دی جائیں، ریٹائرڈ سرکاری ملازمین، اعلیٰ عدالتوں کے جوڈیشل افسران اور باوردی سروس والوں سے، مطلب جو ڈیفنس کے جو آرمی، ایئر فورس اور نیوی کے جو آفیسرز ہیں ان سے تمام مراعات، سیکیورٹی، معاون اسٹاف اور یوٹیلیٹیز واپس لی جائیں۔ تمام یہ ریٹائرڈز کے بارے میں رکھا ہے۔ تمام ارکان قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی اور سینیٹرز کی تنخواہیں 15% کم کی جائیں۔ وفاقی اور صوبائی سطح پر تمام وزارتوں، ڈویژنز، محکموں، ماتحت دفاتر، خود مختار اداروں، صوبائی حکومتوں اور بیرون ملک سفارتخانوں وغیرہ کا موجودہ جو بجٹ ہے اس وقت ان کا بجٹ، اس بجٹ کو 50% کٹ کیا جائے۔ تمام سرکاری ملازمین، بیوروکریٹس، ججز اور مسلح افواج کے افسران کو ایک سے زیادہ پلاٹس نہ دیے جائیں۔ اگر پہلے سے ہی ایک سے زیادہ پلاٹ اور کوئی اضافی زمین الاٹ کی گئی تو اسے منسوخ کر کے نیلامی کرائی جائے۔ سی پیک کے تحت خصوصی صنعتی زونز کے علاوہ کوئی نیا گرین فیلڈ پروجیکٹ، یہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹس آپ بنا دیتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کی یہ جو ایگریکلچر، ہم بیسیکلی ایگریکلچر ملک ہیں، لیکن جس طریقے سے ہماری یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بناتے جا رہے ہیں تو ڈر یہ ہے کہ یہ ملک تو سارے کا سارا ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مطلب کے لیے ان کے لیے مختص ہو جائے گا، اور ہمارے لیے ایگریکلچر لینڈ ہی نہیں بچے گی۔ تو اس لحاظ سے یہ کہا گیا کہ ماسوائے جو ہمارے سی پیک کے تحت جو خصوصی صنعتی زونز ہیں ان کے علاوہ کوئی نیا گرین فیلڈ پروجیکٹ شروع نہ کیا جائے، بھرتیوں پر پابندی عائد کی جائے اور سب کے لیے سیکیورٹی پروٹوکولز میں کمی کی جائے۔ اور پروٹوکول کے اوپر میں تھوڑی سی بات کر دوں آپ کو، جس کا بڑا افسوس ہوا، کل آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کل ایک لیٹر لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ کا ان کے کسی رجسٹرار پروٹوکول کا ایک خط تھا،
وہ بڑا سرکولیٹ ہوا میڈیا کے اوپر، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ کسی جج صاحب کے بارے میں تھا کہ جی انہوں نے پی ایس ایل کا چونکہ وہاں ملتان میں میچ ہو رہا ہے تو 11 انہوں نے وی وی آئی پی یعنی کہ انہوں نے وہاں پہ سیٹیں مانگی ہیں، اور اس کے لیے پھر جب یہ چیز وائرل ہوئی بہت زیادہ تو انہوں نے اس کو مطلب ہے کہ واپس وڈرا کر لیا اس لیٹر کو. اور اب جب وڈرال کی بات ہوئی اور وہ جب آپ دیکھیں اس لیٹر کو تو نیچے وہ جس لیٹر کو سائن کرنے والا کوئی ہے وہ اسسٹنٹ رجسٹرار پروٹوکول ہے. اب پروٹوکول کے نام کے اوپر آپ مجھے بتائیں کہ اسسٹنٹ رجسٹرار پروٹوکول کا مقصد یہ ہے کہ وہ افسر ججوں کے پروٹوکول کے لیے تعینات ہے، مطلب کہ کس جج کا یہ پروٹوکول، اس جج کا وہ پروٹوکول. اور یہی ہمارے افسران کے پروٹوکولز اور ہمارے بے شک فوجی افسران ہوں، سول ہوں، ہمارے وزیر مشیر ہوں، یہ جو پروٹوکول کی بیماری ہے ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی یہ بہت زیادہ پھیل چکی ہے. اس کو ختم ہونا چاہیے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پروٹوکول کے رجسٹرار آپ خود بتائیں کہ اسسٹنٹ رجسٹرار پروٹوکول کا دفتر کریٹ کرنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی کہ اور ہمارے جیسے ملک میں ہمارے حالات کیا ہیں، معاشی حالات ہمارے کس قسم کے. تو اس لحاظ سے یہ پوائنٹ میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں. اچھا، یہ تجاویز پیش کرتے ہوئے کمیٹی نے اس بات کی نشاندہی کی کہ ان پر عمل مشکل کام ہوگا. یہ وارننگ دے دی انہوں نے آلریڈی پرائم منسٹر کو، لیکن ملک کے مالی حالات کو دیکھتے ہوئے ضروری ہے کہ معاشرے کے تمام طبقات بالخصوص جنہیں سرکاری خزانے سے پیسہ دیا جاتا ہے کفایت شعاری مہم میں حصہ ڈالیں. یہ کمیٹی جو ہے یہ ویسے میں آپ کو بتا دوں جو سابق سیکٹری ہیں ناصر کھوسہ صاحب، ان کے انڈر یہ کمیٹی تھی، اور جن کا نام ابھی ریسنٹلی عمران خان صاحب نے چیف منسٹرشپ پنجاب کے لیے دیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا. اور اس نام کے اوپر آلدو پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم والے بھی راضی تھے کہ ان سے ہمیں اس کے اوپر اعتراض نہیں. لیکن اینی ہاؤ پنجاب کی قسمت میں جو ابھی انکمبنٹ جو کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں نقوی صاحب وہ قسمت میں تھے. تو اینی ہاؤ اب اس میں یہ بات جو کہی گئی جو اور میں آپ کو بتاؤں ڈیٹیلز اس میں یہ ہے کہ تجاویز میں کہا گیا کہ بجٹ کو جون 2024 تک منجمد کیا جائے. اس عرصے تک کے لیے ہر طرح کی گاڑیوں کی خریداری بند کر دی جائے، یعنی جون 2024 تک کوئی گاڑی نہ خریدی جائے. کسی بھی عہدے، آرگنائزیشن یا کیریئر کے لیے مخصوص الاؤنس، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کارڈرز کے لیے کچھ ان کے لیے جو مخصوص الاؤنس ہوتے ہیں ان کو 25% کم کیا جائے. نئے انتظامی یونٹس کے قیام پر مکمل پابندی کی جائے. یہ جو ڈویژنز بنا دی جاتی ہیں، یہ ڈسٹرکٹس بنا دیے جاتے ہیں، تحصیلیں بنا دی جاتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو مکمل طور پر بند کیا جائے. اور یہ کہ یہ جو ریسنٹلی جو اس قسم کے اگر ڈویژنز یا ڈسٹرکٹ بنائے گئے ہیں تو ان کو آپ جو ہے اس کے اوپر آپ اس کو ریورس کریں اس کو. اور اسی طریقے سے انہوں نے یہ کہا کہ جون 2024 تک ہر طرح کی نئی پابندی پر ہر طرح کی نئی بھرتی پر مکمل پابندی عائد کی جائے. کاغذ کے استعمال، پاک ماحول اپنایا جائے، یعنی کہ الیکٹرانک جو آپ نے جو کام ہو وہ آپ الیکٹرانکلی آپ کام کریں، کمپیوٹر کے ذریعے مطلب کام کریں، بجائے اس کے کہ آپ کا جو جو کہ خرچ جو آپ کاغذ استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت خرچ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ ڈیجیٹل نظام کے فروغ کے ساتھ ساتھ سفری اور قیام کے اخراجات کو کم کرنے کے لیے کانفرنسنگ کو فروغ دیا جائے. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ بے شک وہ میں سول کی بات کر رہا ہوں، ملٹری کی بات کر رہا ہوں، ججز کی بات کر رہا ہوں، سرکاری افسران، یہ بہت سے لوگ یہ میٹنگز رکھ لیتے ہیں. لاہور میٹنگ ہے، کراچی میٹنگ ہے، اس شہر میں میٹنگ ہے، اس شہر میں میٹنگ ہے، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے ٹی اے ڈی بھی ہوتا ہے، اخراجات بہت ہوتے ہیں، ان کے رہنے کے وہاں پہ اخراجات ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس کو ڈسکریج کیا جائے. اگر اس طرح کی کوئی میٹنگ ہے تو آپ کانفرنس کال کے ذریعے اس طرح کی میٹنگز کو آرگنائز کریں، اور یہ بہت اچھا سجیشن ہے بیکاز اس کے اوپر بھی میں آپ کو بتاؤں کہ کروڑ روپیہ خرچ ہوتا ہے. اور اگر کسی سے بہت سے یہاں پاکستان میں ایسے بھی کیسز ہیں کہ اگر آپ کو اپنا گھر فرض کریں یا اپنے رشتہ داروں سے ملنے جانا ہے یا اپنا گھر آپ کا کسی دوسرے شہر میں ہے تو میٹنگز رکھ دی جاتی ہیں اس شہر میں. وہاں آپ پھر جاتے ہیں، اپنے ذاتی کام بھی کرتے ہیں، اپنے عزیزوں کے یا اپنے گھر میں بھی جا کے رہ آتے ہیں، اور بیسیکلی وہ ٹی اے ڈی اے اور یہ سارے جو اخراجات ہوتے ہیں وہ ٹیکس پیئرز منی سے وہ خرچ ہوتا ہے. غیر ملکی سفر، پوسٹنگ اور دوروں کے حوالے سے تمام تر حقوق کے حوالے سے وزارت خزانہ یعنی انٹائٹلمنٹ کیا ہوگی، کون جائے گا کون نہیں جائے گا، وزارت خزانہ اور کابینہ ڈویژن کے ساتھ مل کر نظر ثانی کی جائے.
جن پینشن اصلاحات پر خزانہ ڈویژن کام کر رہا ہے اسے 3 جون 2023 تک حتمی شکل دی جائے۔ اس لیے یہ پینشن کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں پینشنز جو دی جاتی ہیں وہ کھربوں میں دی جاتی ہیں، اور یہ پاکستان کے اوپر بہت بڑا برڈن بنتا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ آلریڈی وزارت خزانہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ اس طرح کا ہمیں سسٹم ایوالو کرنا چاہیے کہ یہ جو پبلک منی کے اوپر، یعنی جو قومی خزانے کے اوپر پینشن کا جو برڈن آتا ہے، یہ برڈن کم ہونا چاہیے، ورنہ ادروائز ہم یہ ملک اخراجات اپنے جتنے بھی ریونیو آپ جنریٹ کر لیں، آپ یہ ملک نہیں چلا سکتے، اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ جی کہ زیادہ سے زیادہ پینشن، وہی بات کہ جی 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہو سکتی، ایسی تمام اسامیاں جو گزشتہ 3 سال سے خالی ہیں انہیں ختم کر دیا جائے۔ لگژری گاڑیوں کی درآمد پر مکمل پابندی، یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں اور ہر قسم کی بلٹ پروف اور یہ والی اور بڑی بڑی گاڑیاں منگوائی جاتی ہیں سرکاری خرچے کے اوپر، انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر مکمل پابندی عائد کی جائے۔ سرکاری ملازمین بڑی گاڑیاں SUVs استعمال نہیں کریں گے۔ ریٹائرڈ سول اعلیٰ عدالتوں کے، اب سنیے گا، ریٹائرڈ، وہ میں نے پہلے بھی ویسے بتایا تھا، ریٹائرڈ سول اعلیٰ عدالتوں کے جوڈیشل افسران اور باوردی افسران، مطلب ڈیفنس کے جو آفیسرز ہیں یا جو ججز ہیں، ان کو جو ریٹائرڈ جو لوگ ہیں ان کو جو سہولتیں، گاڑیاں، سیکیورٹی، سپورٹ سٹاف اور یوٹیلیٹیز سب کچھ بند کر دیا جائے۔ یعنی کہ یہ سب کچھ، کیونکہ یہ اب ناز نخرے جو ہیں یہ ہمارے جیسا ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ بس جو پینشن دیتے ہیں اس پینشن میں ان کو گزارا کرنا چاہیے، اور یہ کہ جی پینشن بھی دے رہے ہیں آپ، ان کو ڈرائیور بھی دے رہے ہیں آپ، ان کو وہ جو گھر کے لیے ایک ملازم بھی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یوٹیلیٹیز کے بلز بھی آپ دے رہے ہیں، ایک نہیں بلکہ کئی لوگ آپ دے رہے ہیں، ملازم دے رہے ہیں اور گارڈنر بھی دے رہے ہیں۔ سو یہ سارا کچھ جو ہے نا، یہ اشیاء پاکستان جیسا ملک برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ وہ چیزیں جن کے اوپر میں کہتا ہوں کہ عمل کرنا چاہیے، اور اس کے اوپر کسی کو خفا نہیں ہونا چاہیے، بے شک وہ فوج ہے، بے شک وہ ججز ہیں، بے شک وہ وزیر ہیں، مشیر ہیں، سرکاری افسران ہیں، کسی کو خفا نہیں ہونا چاہیے۔ اس جو قوم کا پیسہ اگر آپ کے اوپر خرچ ہو رہا ہے تو اس طرح کی جو اخراجات ہیں ان کو ہر حال میں ختم کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی لکھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، فائنینس ڈویژن اور کابینہ ڈویژن، وزارتوں، ڈویژنز، منسلک اداروں، اتھارٹیز، خود مختار اداروں کی تعداد کو آئینی مینڈیٹ کے مطابق ریشنلائز کریں۔ یہ جو ہے کہ جی ہمارے یہاں کتنی منسٹریز، ڈویژنز ہیں، ادارے ہیں جو مختلف، کیا اتنے ادارے ہونے بھی چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے، اتنی وزارتوں کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں ہے، اگر کم وزارتوں سے وہی کام ہو سکتا ہے، بہت سے دفعہ اوور لیپنگ کی ہوتی ہے کام کی، تو اس لحاظ سے تمام کے تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان میں یہ جو اس کا ریویو کیا جائے تاکہ بچت کی جا سکے۔ تمام سرکاری ملازمین، بیوروکریٹ، ججوں اور فوجی افسران کو، یہ اوپر بھی میں پڑھ چکا ہوں، دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، کو صرف ایک پلاٹ دیا جائے، اور جن لوگوں کو ایک سے زیادہ پلاٹ الاٹ کیے گئے اور کوئی اضافی زمین الاٹ کی گئی وہ الاٹمنٹ منسوخ کر کے نیلامی کرائی جائے۔ پروگریسو پراپرٹی ٹیکس تمام صوبوں میں نافذ کیا جائے، جبکہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیوں کے ملازمین کو ملنے والی فری بجلی، یہ جو فری بجلی ملتی ہے نا، جو کہتے ہیں ہم جنرلی تو ہم کہتے ہیں نا کہ وابڈا کے ملازمین کو، لیکن بیسیکلی یہی جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہوتی ہیں بجلی کی ڈسٹریبیوشن، ان کو فری بجلی ملتی ہے، تو یہ کام ختم ہو جانا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس سے بھی ظاہر ہے بہت زیادہ اخراجات ہوتے ہیں، اور جو اگر آپ نے ان کا کچھ ان سے ہمدردی کرنی ہے تو ایک کچھ پیسہ ان کو دے دیں، لیکن یہ فری بجلی والا جو کانسیپٹ ہے یہ ختم ہونا چاہیے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی کہ جی ہر قسم کی سبسڈی کو ختم کیا جائے، سبسڈیز اور گرانٹس کے مطلب تمام ختم ہو جانی چاہیے، صرف وہ سبسڈی دیں جس کا ٹارگٹ پاکستان میں غریب ترین لوگ ہوں، ان کے لیے سبسڈیز ہونی چاہیے۔ جو عوام کا پیسہ ہے، ملک کا پیسہ ہے، جو قومی خزانے میں سے پیسہ، اگر آپ کوئی چیز کسی چیز کے اوپر رعایت دے رہے ہیں تو وہ رعایت صرف غریب ترین لوگوں کے لیے ہونی چاہیے اور کسی کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارا یہ جو میں اوپر پڑھ رہا ہوں، دیکھیں کہ جی آپ کس قسم کے اخراجات اپنی ایلیٹ کے اوپر کرتے ہیں۔ اچھا، بجلی اور پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے صرف غریب دوست سبسڈی برقرار رکھی جائے، وہی بات کہ بجلی اور پیٹرولیم میں بھی صرف ان لوگوں کو سبسڈی دیں جو غریب لوگ ہیں، آپ ہر ایک کو مت سبسڈی دیں۔ اچھا، یہ بھی کہ جی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے، اور ٹیوب ویلز کے لیے بھی بجلی پر سبسڈی کو دیکھا جائے تو مستفید ہونے والے زیادہ تر افراد کا تعلق متعلقہ صوبوں سے ہے، تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چیزیں ہیں، چونکہ اب صوبوں کی بات کی جی، جب آپ سبسڈی دیتے ہیں اور فرض کریں
بجلی استعمال کرنے والے کو یا گیس استعمال کرنے والے کو یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والے کو یا اس طرح، ان کا تعلق صرف وفاق سے نہیں ہوتا، تمام صوبوں سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ وہ تجویز یہ دے رہے ہیں کہ صوبوں اور وفاق کے درمیان تواتر کے ساتھ حصہ داری، یعنی کنٹریبیوشن صوبوں کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، یہ جو امداد دی جاتی ہے اس کے لیے صوبوں کو بھی امداد دینی چاہیے، تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ سارے کا سارا برڈن فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر نہیں آئے گا۔ اچھا، ترقیاتی بجٹ کے حوالے سے کمیٹی نے اپنے تجاویز میں کہا کہ کوئی نیا گرین فیلڈ پروجیکٹ پی ایس ڈی پی میں شامل نہ کیا جائے، باس وائی سی پیک کے اسپیشل اکنامک زونز جاری اور منظور شدہ ترقیاتی پروجیکٹس پر نظر ثانی کی جائے اور صرف ایسے پروجیکٹس کو جاری رکھا جائے جو بے حد ضروری یا ناگزیر نوعیت کے ہیں تاکہ انہیں مکمل کیا جا سکے۔ اچھا، اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پلاننگ ڈویژن کو چاہیے کہ وہ ایسے ترقیاتی پروجیکٹس پر جامع نظر ثانی کرے، وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ صرف ایسے ترقیاتی پروجیکٹ کے لیے فنڈنگ دے جو آئینی حد میں آتے ہیں۔ 1985 سے یہ جو کام جو ایم این ایز کو جو ڈیولپمنٹ فنڈ دیے جاتے ہیں نا، ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹرز کو 1985 میں یہ کام انفارچونیٹلی سٹارٹ ہوا تھا جنوبی صاحب کے زمانے سے۔ انہوں نے کہا کہ 95 سے ترقیاتی پروجیکٹس کی نشاندہی بذریعہ ارکان پارلیمنٹ کا نظام ختم کیا جائے۔ یہ نظام ظاہر ہے، اس کو بہت دفعہ پہلے بھی بہت لوگوں نے کہا، عمران خان صاحب بھی کہتے تھے اور بھی لوگ کہتے رہے کہ ختم کر دیں گے، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑی۔ اللہ کرے کہ ابھی کوئی ہمت پڑ جائے، اور اگر فرض کریں ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے جو میں پڑھ رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں پھر ہم نے سدھرنا نہیں ہے، ہم سدھر نہیں سکتے۔ تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بڑا ضروری ہے کہ جس کے اوپر بھی یہ چیزیں گرتی ہیں، جس کے لیے بھی ہیں، ان کو یہ چیزیں قبول کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ پلاٹوں کا چونکہ ذکر ہوا نا، تو پلاٹوں میں صرف یہ آپ کو بتاؤں کہ اس میں صحافیوں کے پلاٹوں کا ذکر نہیں ہوا، تو میں اپنی طرف سے یہ کہہ دوں کہ صحافیوں کو بھی چونکہ سرکاری طور پلاٹس ملتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ صرف ان کو دیں پلاٹس، اگر جرنلسٹ کو دینے ہیں تو ان جرنلسٹ کو دیں کہ جن کا کوئی گھر نہ ہو، جن کا کوئی پلاٹ نہ ہو۔ ایسا مت کریں کہ ہر ایک کو دیں جیسے کہ ہر ایک کو دیا جاتا ہے، اور یہاں پہ تو لوگوں نے 3 4 پلاٹ بھی لیے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی، اور 2 پلاٹ دیے جاتے ہیں، ایک پنڈی ایک اسلام آباد۔ یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ صرف ضرورت کی بنیاد کے اوپر جس کے پاس پلاٹ نہیں ہے اس کو تو آپ بے شک دے دیں، لیکن ایسا مت کریں کہ جی اس طریقے سے، بیکاز یہ قوم کا پیسہ ہے، تو قوم کا پیسے میں جتنا حق ایک فرض کریں کہ ایک ایسا صحافی جس کا گھر نہیں ہے، جس کا پلاٹ نہیں ہے، اگر آپ اس کو دیتے ہیں تو اسی طرح سے آپ کسی دوسرے کے لیے یہی اصول، مطلب اصول سب کے لیے کسی ایک اصول کے اوپر یہ چیزیں دی جانی چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انفلوئنشل طبقے جو انفلوئنس رکھتا ہو، جو گورنمنٹ کے اوپر انفلوئنس کر لے، اس کے لیے آپ پالیسی بنا دیں، اور بس وہی چند طبقے جو ہیں وہ انفارچونیٹلی عیاشیاں کرتے رہے، جو پاکستان میں ہمیشہ یہی ہوتا رہا۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اوپر ہمیں بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جی ان کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور یہ وہ جو چیزیں ہیں جو ابھی سکروٹنی کمیٹی نے لکھی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس کا جو دوسرا بڑا امپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے کل شیئر کروں گا، اور اینڈ دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ لیکن اس میں صرف اس چیز کے ساتھ میں ابھی ختم کرنا چاہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ عوام کو بھی، میڈیا کو بھی، اور پولیٹیشنز کو بھی، جرنیلوں کو بھی، اور ججوں کو بھی، ہم سب کو اس قسم کے انیشیٹوز کو سپورٹ کرنا چاہیے، بیکاز یہ جو ہمارا رہنے کا حکومت کے پیسے کے اوپر، عوام کے پیسے کے اوپر جو ہم جس طریقے سے ہمارے تمام یہ جو طبقہ ہے، یہ طبقات جو میں نے گنے ہیں، جس طرح یہ عیاشیاں کرتے ہیں، ہمارے جیسا ملک برداشت نہیں کر سکتا۔ سو اس کا خاتمہ بہت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔